سر یہ کائنڈلی بتا دیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اس ٹائم ایک ایک قریش کے اس سردار کے پاس جا کے اس کو کیوں کہہ رہے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا؟ لٹرلی ایک ایک کے پاس جا کے بتا رہے تھے کہ ہاں میں نے کر لیا، ہن کرو جو کرنا نے. تو اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی تھی ان کی؟ ایک ایک قریش کے سردار کے پاس نہیں گئے تھے. یہ واقعہ 2 دفعہ ہوا بس 2 بندوں کے ساتھ. ایک ایک قریش کے سردار کے پاس حضرت عمر کی پولیٹیکل کنیکشن تھا بھی نہیں کہ 3 قبیلوں کی میجر لڑائی تھی اس وقت مکہ میں. تو ایک قبیلہ تو حضرت عمر واز ناٹ آن اے ہائی کلین، یاد رکھیے گا. حضرت عمر واز ناٹ ایکچولی ان دا 3rd فرام دا ٹاپ کلین میں تھے. تو حضرت عمر کی قبیلے کی پولیٹیکل بیس کے اوپر وہ کنیکشن نہیں تھے جو جیسے امیہ بن خلف کے ہوں یا ابو جہل کے ہوں فار ایگزامپل. خیر ابو جہل تو ٹاپ قبیلے میں نا، تو یا ابو لہب نمبر 1 قبیلے میں نا. ابو لہب تو ہاشمی ہے نا. تو ہر قبیلے کو جا کے بتانا مقصد تھا بھی نہیں. یہ 2 قبیلوں کو بتایا جا کے، یہ جو اوپر کے 2 قبیلے تھے نا، عمر بن خطاب نے ان کو بتایا جا کے. کیوں بتایا؟ کہ عمر بن خطاب آپ پنڈی کے ہیں سارے، یاد رکھیے گا. ہم بھی دور جاہلیت میں ہی رہ رہے ہیں نا، بدماش ہوتے ہیں یہاں پہ. عمر بن خطاب جاہلیت کے دور میں اس لیول پہ ٹیرر تھے نا مکے میں، ٹیرر تھے. بیکاز کرج تھی، ہمت تھی. بچہ نہیں، بندہ کانپتا تھا عمر بن خطاب سے. اس وقت نبی علیہ السلام نے سب کو حکم دیا ہوا تھا، صحابہ کو. دار ارقم چل رہا تھا نا، پتہ نا کہ بتانا نہیں ہے ابھی کسی کو، سیکریسی میں اسلام ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ابو ذر غفاری جو ہے نا، جب اسلام لے کے آئے نا، تو ابو بکر صدیق اور نبی علیہ السلام جب ابھی کعبے کی طرف ٹریول کرتے، ابو ذر غفاری کعبے میں اعلان کر دیا تھا. کیا انہوں نے اسلام کا تو ان کو پتہ نہیں تھا ابھی، مگر انہوں نے برات کا اعلان کر دیا تھا. ایک بت کے خلاف بات شروع کر دی تھی. 2 عورتیں نا نائلہ کے بت کے اوپر، اب ویڈیو بچوں نے دیکھنی ہوتی ہے، آپ پڑھیں ذرا. تو انہوں نے پھر 3-4 لگا دی ان کو باتوں میں، ان لڑکیوں کو. ابو ذر غفاری نے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابھی نبی السلام ابو بکر صدیق کعبے کی طرف آ رہے اور ریگولر واک جو کوئی کام ہے، اور کعبے میں 50-60 بندوں نے اپنے بت کے خلاف بات سن کے ابو ذر غفاری کو اوپر پکڑ کے مار رہے ہیں ان کو. عورتوں نے چیخیں مار دیں اور نبی السلام کے پاس سے گزری ہیں وہ عورتیں. ابو بکر صدیق نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا آ کے نائلہ کو گالیاں دی ہیں ایک بندے نے. مطلب بلاسفمی ہوگی نا، بلاسفمی ہوگی، کعبے میں بلاسفمی ہو گئی ہے. تو بہت بڑا واقعہ تھا. مگر نبی اسلام نے اس کے باوجود بھی ابو ذر غفاری کو، اب میں بہت چھوٹا کر رہا ہوں، یا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، بہت لمبا واقعہ اور تفصیل سے پڑھیں آپ. کیونکہ ابو ذر غفاری واز فرام اے کلین، خود یہ ڈاکو قبیلہ تھا، پائرٹس تھے، وہ ٹیرر تھا. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے جب بچانا تھا نا ان کو، تو باہر سے خالی آواز لگائی، جتھا تھا نا لوگ اوپر چڑھے ہوئے تھے، مار رہے تھے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ غفاری ہے. بھاگ گئے سارے کو چھوڑ کے بھاگ گئے کہ غفاری پکڑ لیا ہم نے، یہ تو مار دیں گے، ہمارے بچے مار دیں گے آ کے. ٹھیک ہے. تو اس طرح بچایا گیا تھا. تو مگر جب ابو ذر غفاری نے کہا نا کہ آپ کون ہیں، تو نبی اسلام نے ایسے نہیں بتایا. سیکریسی کا ٹائم تھا. سیکریسی کا مطلب ہے اتنی سیکریسی کہ کھلے عام ابو ذر غفاری مسلمان ہونے لگے، مگر نہ ایسے نہیں بتائیں گے. اور اس موقع کے اوپر یہ کیوں میں نے آپ کو یہ تمہید باندھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کلائمیٹ سائیکالوجی کا کیا تھا. کعبے میں کھڑا ہو گیا عمر خطاب، میرا عمر بن خطاب، اور ایسے اعلان کیا اللہ اکبر کا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. ایسے موقع پہ کہ جب سارا کا سارا مکہ بندے ڈھونڈ رہا ہے کہ کون ہے جو محمد کے فلسفے پہ آ رہا ہے، تو پکڑو، اس کے گھر والوں کے حوالے کرو، یا تو قتل کر دو یا ٹارچر کرو. اچانک کعبے میں تکبیر بلند ہو جائے، اس کی سٹیٹمنٹ کی ویلیو ہی کچھ اور ہے. نبی اسلام عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے اوپر جس طریقے سے آپ نے آپ کو اور اسلام کو ری اسٹریٹجائز کیا تھا نا، آپ پڑھیں ذرا کہ اب وہ دور ہی ختم ہو گیا جس میں سیکریسی تھی. عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا. اتنا بڑا واقعہ عمر بن خطاب کا. تو کیونکہ عمر بن خطاب کا ٹیرر جو تھا نا، وہ آسمانوں کو چھوتا تھا. کعبے حجاز کے اندر عمر بن خطاب واز اے برانڈ. یہ میں بتایا نہیں جاتا. ہی واز اے برانڈ.
کہ دس مین از دا موسٹ اگریسو سول. بہت مطلب ویل پلیس تھے. اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ, اللہ کے یہاں تکے تو نہیں ہے نا. عمر خطاب کو جو برانڈ ملا تھا نا, وہ بہت ضروری تھا کہ پہلے ان کو ایک ٹیرر ڈکلیئر کیا جاتا. جزاک اللہ. کیونکہ اسلام کو پھر کام آنا تھا, اللہ کے نبی السلام کو کام آنا تھا, کام لینا تھا نبی السلام نے ان سے. ٹھیک ہے, نبی کو تو غلام ہے نا, تو یہ کام آنا تھا, یہ غلام نبی میرے نبی کا. ایسا کوئی کام کیا پھر کہ کعبے میں پھر کوئی بھی بندہ چڑھا کے کہتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ سرداروں کو, کہ اب کر کچھ چھوٹا واقعہ پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے. کوئی چھوٹا واقعہ حق کی بات کرنا بہت بڑا واقعہ ہے. اگر کوئی میجر فورس کہہ دے کہ بس یہی بات صحیح ہے, میجر فورس, تو یوتھ نے جو وکھیاں کھول دینی ہے سسٹم کی. یوتھ تو ویٹ کر رہا ہے نا کہ کوئی بڑی فورس ایک دفعہ کہہ دے ایک عمر بن خطاب چاہیے ہمیں. آپ کیا سمجھ, مجھے پتہ نہیں ہے پاکستانی یوتھ کا, ویٹ میں ہے. یہی وقت تھا ادھر بھی. جیسے عمر بن خطاب نے کہا, یوتھ باہر آ گیا کہ چل سائڈ پہ ہو, بڑا امیہ بن خلف تھے تو. سمجھ رہے, اتنی بڑی ویلیو ہوتی. میں نے اس لیے کہا نا 2 ہی صحابی چاہیے بس. غور سے سمجھے ان باتوں کے وزن کو. عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب. یہ ایک صحابی ہمیں جو عمر بن خطاب مل گئے نا, تو کروڑوں کی تعداد میں میجر موومنٹ شروع ہو جانی ہے جو پوری دنیا کو ٹیک اوور کرے گی انشاءاللہ. اتنا بڑا واقعہ ہے عمر بن خطاب کا. تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہ ضرورت تھی. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ کی آوازیں لگ گئی تھیں, مکہ پر چڑھائی کرنے کی آوازیں لگ گئی تھیں. تو ظاہرہ بنو بکر بنو خزاعہ کی لڑائی تھی. مسلمانوں کا جو صلح حدیبیہ کا پیکٹ تھا وہ ٹوٹ گیا. تو جیسے ہی وہ لڑائی ہوئی تو ابو سفیان نے گھوڑا پکڑا, پہنچ گئے مدینہ اور جا کے اپنی بیٹی کو کہا کہ میری سفارش کرو اپنے شوہر سے, نبی علیہ السلام سے. تو انہوں نے کہا آپ میرے باپ ہیں اس لیے جواب دے رہی ہوں, دوبارہ نبی کی بیوی سے نہ ایسی بات کرنا. دین میں نہیں سفارش, میرا دین سفارش والا دین نہیں ہے. آیت الکرسی کا مطلب سمجھ آیا ادھر, میرا دین سفارش والا دین نہیں ہے. یہ تو شکر کرے کہ اللہ نے آپ کو میرا باپ بنا دیا ہے. دوبارہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات نہ ہو. جی کیا ہو, جیسے ہی اپنا باپ گھر پہ آیا ہوا ہو, یہ بات سے شروع کیا تھا نا, بیٹھنے لگے تو چٹائی رول کر دی کہ آپ باپ کی طرف سے نہیں آئے ہوئے, آپ اسلام کے خلاف آئے ہوئے. میرے شوہر سے نبی علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے کوئی مطلب ان کے خلاف, ان کی ڈیل کے خلاف مجھ سے مراعات چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہونے دوں گی میں اسلام سے نہیں فارغ ہونا چاہتی. بنو قریظہ غزوہ احزاب میں نا, جب بنو قریظہ آپس میں اسی طرح اکٹھے ہو جائے, ہم اکٹھے نہیں ہوئے, نعوذ باللہ, اب یہودی نہیں ہیں مسلمان ہیں, مگر وہ ایسے نا ان کا جرگہ بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے یار یا تو اپنے بچے اور عورتوں کو قتل کر دو تاکہ کھل کے لڑو مسلمانوں سے. باہر نبی علیہ السلام کھڑے میں, فوج مسلمانوں کی آ چکی, اور یا تو پھر اپنی بیوی بچے مار دیتے ہیں تاکہ مسئلہ ہی کوئی نہ ہو, بس کیا فرق پڑتا ہے پھر جئیں یا مریں, یا پھر معافی مانگ لیتے ہیں, یا پھر کھلے عام کوئی بھی نہیں بچے گا, سب کلمہ پڑھیں گے. یہ 3 باتیں ڈسکس ہو رہی. ابھی ڈسکشن ہو رہی, اتنے میں صحابی انٹر ہوئے, دروازہ کھلا ہے قلعے کا, اور صحابی نے کیا کیا. اب صحابی کون انٹر ہوا تھا؟ جو بنو قریظہ کا چیف ایمبیسڈر تھا, دوست, اوس کے قبیلے کا سیکنڈ ان کمانڈ. صحابی گھوڑے پہ انٹر ہوا ہے اور ان سب کو جانتا ہے, دائرہ ہے, اکٹھے رہتے ہیں. اور انہوں نے دیکھا جیسے میرا کوئی دوست آیا ہو نا, کوئی علی نام کا دوست ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے علی کو دیکھا. اب میں یہودی ہوں اور میں نے اپنے مسلمان دوست کو دیکھا, تو میں نے اشارہ کرنا ہے نا کہ باہر یہ حالات بتا, مسلمان کیا چاہے. نبی علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ تو علی نے کیا کیا, میرے دوست نے مجھے بتانے کے لیے کیا کر دیا, غلطی سے کیا اشارہ کر دیا, ایسے کیا بس.
گھوڑے پہ تھے, صحابی نے ایسے کیا خالی ہاتھ ایسے کر کے لٹرلی تلوار تم پہ پھری, اور جیسی ہاتھ ادھر گیا تو پتہ چل گیا ان کو کہ یہ تو میں نے سیکرٹ انفارمیشن اسلام کے دشمن کو دے دی ہے. اور جیسے ایسے کیا ہے اگلے ہی سیکنڈ میں گھوڑا موڑا اور مسلمانوں کی صفیں چیرتے ہوئے ڈائریکٹ مسجد نبوی مدینہ سے اوپر, مطلب بنو قریظہ مدینہ کے ساؤتھ میں, وہاں سے چیرتے ہوئے مسجد نبوی میں سفر کیا, اپنے آپ کو ستون سے باندھا اور کہا یا اللہ مجھے معافی چاہیے بس. 40 دن تک ستون میں بندے نے, پھر آیتیں آئیں کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. وہ اللہ کی طرف دیکھا, ام حبیبہ ہی تھیں ابو سفیان کی بیٹی, جنہوں نے کہا کہ کچھ خبری سنا دوں اس کو, اسلام اتنی سینسیٹیو چیز ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سلمان خان عمران خان نہیں اسلام سکھا سکتے, اتنی سینسیٹیو چیز ہے کہ ایسے کیا اپنے دوست کو آ کے, بس چٹائی خالی رول ہوئی بھی تھی, ام حبیبہ نے کہا نہ تجھے بیٹھنے بھی دیا نا میں نے تو اسلام فارغ ہو جائے گا میرا. غور سے سمجھیں اس وقت میں کیوں آپ کو یہ تمہید باندھ رہا ہوں. عمر بن خطاب کے پاس گئے ہیں ابو سفیان کہ بھیا مطلب اتنا بڑا برانڈ ہے عمر بن خطاب کہ جا کے رسول اللہ سے کوئی بات کر دے. عمر بن خطاب نے جو ریئیکشن دیا وہ سمجھے ذرا. ابو سفیان کون ہے؟ اونر آف مدینہ رائٹ ناؤ, اوکے سوری مکہ, اونر آف مکہ کا موسٹ انفلوئنشل مین, دا لیڈر آف دا لیڈرز, نمبر 1 کلین کا نمبر 1 لیڈر. اور عمر بن خطاب نمبر 3 کلین کے, اسلام میں آ چکے ہیں اب, اور کہتے ہیں کہ او ابو سفیان اگر مدینے میں تو نے یہ نیگوشیشن سکسیسفل کر لی نا اور میں اکیلا رہ گیا, سب کے سب مان گئے اور میں اکیلا رہ گیا, تو اگر مجھے کوئی بھی نہ ملا تو میں مدینے کی چونٹیاں بھی ملی نا خالی, تو چونٹیاں لے کے آ جاؤں گا, تو چھوڑوں گا نہیں. مکہ تو گیا, اب تم لوگوں نے بہت کر لی, تم نے تمہاری بہت ہو گئی, اب ہم تو بہانہ ڈھونڈ رہے تھے تب تم حملہ کرو, مجھے کوئی نہ ملا اور صرف چونٹیاں بھی ملی تو تب بھی تیرے پیچھے آؤں گا میں, اور جو کچھ کر سکتا ہوں میں کروں گا کہ تم لوگوں کو اب نہیں چھوڑنا. یہ ہے عمر بن خطاب, ٹھیک ہے. یہ ہمت جو چاہیے ہوتی ہے نا, ابھی آپ کو بتاتا ہوں, دور کی بات نہیں ہے. ٹیسٹ پتہ کب ہوتا ہے؟ یہاں سے عمران خان اور شیخ رشید اکٹھے داخل پنڈی میں ہی ہوتے نا, اور آگے کہہ رہا یار ساحل میاں آپ ہمیں ابھی زانی کہہ رہے تھے, تو آپ میں سے جس کے یا میرے چیئرمین سوری سر آئیں بیٹھے نا, سیاست میں تو بات ہے, آپ بھی تو ایک دوسرے کو ماں بہن کرتے ہی رہتے تھے پہلے. عمران خان نے کہا تھا نا یا اللہ سب کچھ کر دی, مجھے شیخ رشید جیسا سیاستدار نہ بنائی, یا ابھی اکٹھے بیٹھتے نا آپ کنٹینروں پہ. تو اگر میں نے یہ حرکت کی تب آپ کو پتہ چلے گا یہ باتیں عمر بن خطاب کی اور کام پاکستان کے نواب کے. عمر بن خطاب ہے تو شیخ رشید کیا اس کا باپ بھی ادھر آئے نا, تو میں کہوں گا بیٹھ, پہلے پولیس اسٹیشن جا کے اپنے اوپر FIR کروا جتنے زنا کی ہیں تو نے, شریعہ کونسل میں جا کے رجم لگوا, بعد میں ختم نبوت جیسا لفظ اپنے منہ سے نکالی. تو اسلام نہ کھیلا کر, پاکستان کھیلا کر, سمجھ رہے؟ میرے دین کے اندر کنفیوژن نہ ڈال. تو نے عیاشیاں کرنی ہے کر, کس نے تجھے منع کیا ہے؟ کون سا تو زنا بالجبر کر رہا ہے؟ تیرے جیسے یورپ میں 1000 ہے, موناکو میں بھی ریڈ لائٹ زون میں پائے جاتے ہیں, ہالینڈ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پہ لیڈرشپ کا لفظ نہ بولیں, لیکن نام بدل اپنا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہے عمر خطابی ٹون کہ نا بھائی دین میں کمپرومائز نہیں, جو چیز اللہ نے کہہ دی جس طریقے سے نبی اسلام نے کر دی بس, اس کے علاوہ اب ایڈیشن نہیں ہے. کہیں پہ کچھ رعایت نہیں جو کہ نبی اسلام نے نہیں دی, اور کہیں پہ کوئی ایسی سختی نہیں جو نبی اسلام نے نہیں کی, اور کہیں پہ وہاں پہ رعایت نہیں ہے جہاں پہ نبی اسلام نے سختی کر دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتی ہے چٹائی رول کرنا اپنے باپ کے آگے, کہ ادھر رعایت نہیں ملے گی جہاں پہ نبی اسلام نے سختی کی ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ اور یہ پاکستان میں بڑوں کا ادب ہوتا ہے بیٹا, بڑوں کا ادب. ام حبیبہ نے تو اپنے باپ کا ادب نہیں کیا. اسلام میں ادب صرف نبی کا, جو نبی کے خلاف اس کے خلاف بے ادبی کرنی پڑے گی. جو نبی کے ہاتھ میں بے شک چھوٹا ہی ہو, بے شک 12 سال کا بچہ مجھے حدیث سکھایا, ادب تو کروں گا میں اس کا.
اگر عمر کا ادب اسلام میں ہوتا تو ابو جہل کو 2 بچے نہ مارتے جا کے. نبی اسلام اس کی عمر کے بندے بیچتے کہ یار چل بڑوں کو ادب کر لیتے ہیں. جان کے اس کو 2 بچوں کے تھرو مروایا اللہ نے کہ تو کہیں اس بھلے میں بھی نہ مرے کہ میری برابری کے بندے نے مارا ہے. تیری عمر سے بھی چھوٹا مارے گا اور جس کو تو کہتا درجہ اس سے بھی سب سے چھوٹا مارے گا.